اگر غور کریں، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، پانی ہے، زمین ہے، درخت ہے، کھانے پینے کے پھل ہیں، فروٹ ہیں، کپڑا ہے، اس کے بارے میں آپ جتنا بھی غور کریں گے، جتنا بھی غور کریں گے، اس کا انجام کار یہی آپ کی سمجھ میں بات آئے گی کہ کوئی ہستی ہے جس کے کنٹرول میں یہ ساری چیز ہے، اور ایک توازن اور ایک ترتیب اور تسلسل کے ساتھ یہ چیز ہو رہی ہے۔ مثلا اب ہم کپڑے پہنتے ہیں، اب اس کپڑے پہننے کے بارے میں سیدھی سی بات ہے کہ بازار سے ہم نے کپڑا خریدا، درزی کو دیا، سلوایا، پہن لیا۔ اب اگر جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو پہلے بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ کپڑا آیا کہاں سے۔ آپ کہیں جی کپڑا ملوں میں بنا، پھر بات اس میں آئے گی کپڑا ملوں میں بنا، مشینوں نے بنایا، مشینیں کیسے بنی؟ کہ صاحب انسانوں نے بنائی۔ انسانوں نے مشینیں کیسے بنائی؟ کہ صاحب لوہا موجود تھا۔ لوہا کہاں ہوتا ہے؟ زمین کے اندر ہوتا ہے۔ زمین کس نے بنائی؟ کہ پتہ نہیں۔ ظاہر ہے آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ کسی نے زمین بنائی، اس لیے کہ زمین ایک ایسی چیز ہے کہ اسے کوئی انسان کسی بھی طرح تخلیق نہیں کر سکتا اور زمین کی ایجاد نہیں ہو سکتی۔ کپڑا روئی کا بنتا ہے، بنولا نہ ہو روئی نہیں اگے گی۔ بنولا کس نے بنایا؟ پھر آپ کی مجبوری ہے، آپ یہ کہیں ایک کوئی ہستی ہے جس نے بنولا بنایا۔ کس طرح زمین کے اندر بنولا بویا گیا اور روئی اگی، اس روئی کو حاصل کرنے کے بعد کپاس کو کس طرح ملوں میں اس کی جننگ کی گئی، کس طرح اس کے دانے الگ کیے گئے، آپ کہیں گے صاحب مشینوں نے کی۔ پھر وہی بات سامنے آئے کہ مشین کس نے بنائی؟ نہیں صاحب انسان نے بنائی۔ بھائی سب انسانوں نے مشین کیوں نہیں بنا لی؟ ایک مخصوص انسانوں نے مشین کیوں بنائی؟ کہ صاحب اللہ تعالیٰ انہیں صلاحیت دی، انہیں دماغ دیا۔ مشینوں پر کام کرنے والے جو کارکن ہیں انہوں نے دماغ بھی استعمال کیا، ہاتھ بھی استعمال کیے، پیر بھی استعمال کیے، گانٹھیں بھی بنائی۔ تو دنیا میں جو بھی کچھ ہے وہ چاہے گزرا ہو چاہے وہ پہاڑ ہو، اس کے بارے میں جب تفکر سے کام لیا جاتا ہے، آپ بڑھتے رہیں، جتنا گہرائی میں آپ جائیں گے بالآخر آپ ایک نقطے پر پہنچیں گے اور وہاں یہ کہنے پر مجبور ہے کہ یہ چیز اللہ نے بنائی ہے، یہ آپ کی پیدائش میں ہے، یہی آپ کی جوانی میں ہے، یہی عمل آپ کی موت میں دہرایا جا رہا ہے۔ اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم زبانی طور پر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سب اللہ کر رہا ہے، لیکن فی الواقع لفظوں کے کھیل سے اور لفظوں کے معمے سے، یہ لفظوں کے گورکھ دندے سے ہم باہر نہیں نکل رہے، یعنی گہرائی پیدا نہیں ہو رہی، یا یوں کہیے کہ اس سوچ بچار میں ہماری روحانی صلاحیتیں شامل نہیں ہو رہی ہیں۔ یہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے، اسی دنیا میں ہونے کو لوگ اتفاقات کا نام دیتے ہیں، فلاں دوست اتفاق سے کام آ گیا، فلاں کام اتفاق سے ہو گیا، میں وہاں گیا تھا مجھے 10,000 روپے مل گیا، اتفاق سے میں وہاں چلا گیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ اتفاق سے آپ آدھا گھنٹے بعد کیوں نہیں چلے گئے، یا اتفاق سے آپ 2 دن پہلے کیوں نہیں چلے گئے، اس وقت ہی کیوں گئے جب آپ کو وہاں سے فائدہ حاصل ہونا تھا۔ تو روحانیت میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے فی الواقع اس کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے، تجربات کرائے جاتے ہیں انسان کہ یہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ محض ایک حادثاتی بات نہیں ہے، بلکہ ایک پری پلان ہے، اس کے پیچھے ایک پورا سسٹم ہے، اور اس سسٹم کا کنٹرول جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب بار بار آدمی ان تجربات سے گزرتا ہے تو اس کے ذہن میں یقین کا ایک پیٹرن بن جاتا ہے۔ یقین بجائے خود ایک علم ہے،
ایک ایسا علم جو انسان کو مشاہداتی طرزوں میں سفر کراتا ہے. اگر انسان کے اندر یقین نہیں ہوگا تو اس کے اندر مشاہدہ بھی پیدا نہیں ہوگا. یقین کا مطلب ہی مشاہدہ ہے. تو روحانی استاد یا روحانی بزرگ یا مرشد اپنے دوستوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو گفتگو سے، تحریروں سے، کتابوں سے، خواب کے ذریعے بار بار اس طرح متوجہ کرتے ہیں کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس سسٹم کو چلانے والی ایک ہستی ہے اور وہ اللہ ہے. اللہ نے اس دنیا کو وسائل کا محتاج بنایا ہے. اس میں انسان ہی نہیں ہے. اس دنیا میں جو بھی کچھ ہے سب وسائل کے محتاج ہے. مثلا درخت ہے، درخت زمین کے لیے مجبور ہے، زمین نہ ہو درخت نہیں ہوگا. درخت پانی کے لیے مجبور ہے، زمین میں پانی نہیں ہوگا درخت نہیں ہوگا. زمین دھوپ کے لیے مجبور ہے، زمین کھاد کے لیے مجبور ہے. اسی صورت سے جتنی بھی چیزیں زمین کے اوپر موجود ہیں، مثلا ہیرا ہے، کوئلہ ہے، پیٹرول ہے، گیس ہے، اگر زمین وسیلہ نہ بنے تو آپ کے پاس نہ پیٹرول ہو سکتا ہے، نہ کوئلہ ہو سکتا ہے، نہ ہیرے ہو سکتے ہیں، نہ پتھر ہو سکتا ہے. ماربل زمین ہی نہ ہو تو ماربل کہاں سے آپ کو مل جائے گا؟ ماربل کا بیج ہی نہ ہو ماربل کیسے پیدا ہو جائے گا؟ انار ہے، انار کا بیج ہی فراہم نہ ہو. جتنی بھی چیزیں آپ غور کریں گے، جتنی بھی چیزوں پر دنیا میں جو موجود ہیں، ان کی گہرائی میں آپ جب چلیں گے، گہرائی میں جب سفر کریں گے تو آپ کے اندر ایک یقین کا پیٹرن بنے گا. اور جب یقین کا پیٹرن بن جائے گا تو وہ چیز مشاہدات کی چیز بن جائے گی. یعنی آپ کے اندر جو غیب کے اندر، گہرائی کے اندر دیکھنے والی جو نظر ہے وہ کھل جائے گی اور آپ کو ایک ایسا علم حاصل ہو جائے گا جس علم کی بنیاد بھی یقین اور مشاہدہ ہے.